اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ نے نہیں بنایا کسی آدمی کے سینے میں دو دل۔ وما جعل ازواجکم اللائی، نہیں بنایا تمہاری بیویوں کو جن کو تظاہرون تم ظہار کرتے ہو، منہن ان میں سے امہاتکم تمہاری مائیں۔ وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، نہیں بنایا تمہارے لے پالکوں کو تمہارے بیٹے۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تو تمہارے اپنے منہوں کی باتیں ہیں۔ واللہ یقول الحق، اور اللہ تو سچ کہتا ہے، وہو یہدی السبیل، وہی سیدھے رستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، ان کو ان کے اصلی باپوں کے نام سے پکارا کرو، یہی اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف ہے۔ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اگر تمہیں نہیں پتہ ان کے باپوں کے نام، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پس وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں، وَمَوَالِيكُمْ، اور تمہارے دوست ہیں۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، اور نہیں تم پر کوئی گناہ اگر تم سے کوئی غلطی سے ہو جائے۔ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، ہاں جو تمہارے دل جان بوجھ کے کریں۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پہ جو جاہلیت میں کچھ رواج تھے یا رشتے تھے ان کو ختم کیا۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، کسی کے سینے میں دو دل نہیں بنائے، ایک میں کفر ہو دوسرے میں اسلام ہو، یا کفر ہی ہوگا یا اسلام ہی ہوگا یا نفاق ہی ہوگا۔ ایک ہی دل ہے، ایک ہی دل میں سارا کچھ ہی ہوگا۔ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، تمہاری بیویوں کو تمہاری مائیں نہیں بنایا جن سے تم ظہار کرتے ہو۔ اپنی بیوی کو کہنا تو میری ماں جیسی، یہ ماں جیسی کہہ کے بیوی کا جو رشتہ اپنے اوپر حرام کر لینا، اس طرح وہ بیوی ماں نہیں بن جائے گی تمہارے کہنے پہ۔ اللہ رب العزت نے پھر اس کا کفارہ بیان کیا سورہ مجادلہ میں، کہ اگر کوئی ایسے کہے گا تو وہ کفارہ ادا کرے گا، ایک غلام آزاد کرے گا، یا پھر 2 ماہ کے لگاتار روزے رکھے گا، یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ جو اس طرح اپنی بیوی کو کہے گا تو میری ماں جیسی، اتنی دیر تک وہ اس پہ حرام ہے جب تک وہ اس کا کفارہ ادا نہ کر دے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے شوہر نے ایسے ہی کہا، اللہ کے رسول کے پاس آئی، پھر وہ قرآن کی یہ صورت نازل ہوئی سورہ مجادلہ، اس میں کفارہ بیان کیا گیا تاکہ رشتہ دوبارہ قائم ہو جائے۔ وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اور جو تمہارے لے پالک ہیں، منہ بولے بیٹے ہیں، کسی اور کا لے کے پالا ہوا ہے۔ ابناءکم، ان کو تمہارے حقیقی بیٹے نہیں بنایا، وہ لے پالے کے رہیں گے، وہ حقیقی نہیں بنے گے۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہارے اپنے منہوں کی باتیں ہیں۔ واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل، اللہ سچی بات کہتا ہے، سیدھے رستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ ادعوہم لآبائہم، وہ جو لے پالک ہیں، جو کسی اور کا لے کے پالا ہوا ہے، رکھا ہوا اپنے پاس، اس کو پال رہے ہیں بچے کو ان کے اصلی باپوں کے نام سے پکارو۔ پالنے والا جو مرضی ہو، لیکن وہ جس کی اولاد ہے اسی کا نام چلے گا، یہی اللہ کے نزدیک انصاف والی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ
اسے پتہ ہے کہ میرا باپ اور ہے لیکن وہ کسی اور باپ کے نام پہ پکارا جاتا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام، اور حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ ایسے بندے پہ جنت کو حرام کر دے گا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ پتہ ہے کہ میرا باپ اور ہے لیکن وہ کسی اور باپ کے نام پہ پکارا جاتا ہے، اس کا کوئی اور باپ لکھا جاتا ہے، ایسا بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید ہے، جس نے اپنا باپ چھوڑ کے غیر ابی کسی دوسرے کو باپ بنایا، اپنے باپ کا نام ختم کر کے کسی اور کا باپ کا نام لکھا، اس نام سے پکارا گیا، وہ کفر کی حالت میں مرے گا، جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ادعوہم لآبائہم، وہ جن کی اولاد ہے انہی کے نام سے پکارے، ان کو اپنا نام نہ دیں، پال لیں، پرورش کر لیں، اپنے پاس رکھ لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نام جس کا ہے اسی کا ہی دینا ہے، اپنا نام نہیں دینا۔ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، اگر تمہیں ان کے باپوں کے نام معلوم نہیں، وہ دین میں تمہارے بھائی اور دوست ہیں، جیسے یہ مل جاتے ہیں رستے میں پڑے ہوئے بچے یا ہاسپٹلوں میں مل جاتے ہیں، ان کا پتہ نہیں ہوتا یہ کس کی اولاد ہے کس کی نہیں، اس کو بھی اپنا نام نہیں دینا، نام نہیں دینا اس کو، بنا نام کے چلے گا وہ بس دین میں تمہارے بھائی ہیں، رشتے میں بس تمہارے دوست ہیں اور کچھ نہیں ہے، وہ تمہارے حقیقی بیٹے نہیں بنیں گے، حقیقی اولاد نہیں بنیں گے۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، ہاں جس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ معاملہ اتنا سنگین ہے، اس نے نام رکھ لیا تھا، اس پہ کوئی گناہ نہیں۔ جب پتہ چل جائے کہ ہاں یہ گناہ ہے، جنت نہیں ملے گی، کفر کی حالت میں فوت ہوگا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے، وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، پھر بھی وہ جان بوجھ کے یہ کام کرے، پھر اس کی سزا وہی ہے، پھر اس کو معافی نہیں ہے، پھر اللہ رب بولے اس پہ جنت کو بھی حرام کرے گا، کفر کی حالت میں مرے گا۔ جو پالتے ہیں، جنہوں نے بچے لیے ہوئے ہیں یا دیے ہوئے ہیں، وہ اپنے بچوں کو اپنے واپس کریں، اپنے واپس لیں، ان کے نام اپنے لکھوائیں، ورنہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں مجرم کھڑے ہوں گے، نام لکھوانے والا بھی، نام دینے والا بھی، بچہ دینے والا بھی اور لینے والا دونوں، کیونکہ ان دونوں کی پتہ ہے کہ ہمارا اس کا باپ کون ہے، اپنا نام چھوڑ کے دوسرے کا نام لکھوا کے روپے پیسے کے لیے، جائیداد کے لیے، لالچ کے لیے، اسلام ایسی لالچ کو کیا کرنا ہے کہ اس پہ جنت میں داخلی نہ ہو، وہ کفر میں چلا جائے، کیا فائدہ ہے ایسے پیسے کا، ایسی جائیداد کا۔ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، جو جان بوجھ کے کرے گا اس کی یہی سزا ہوگی۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے پاس رکھا ہوا تھا، لوگ کہنے لگے زاد بن محمد، زاد بن محمد، پھر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی تو لوگوں نے پھر زید بن حارثہ کہنا شروع کر دیا کہ نہیں، یہ قانون اللہ رب العزت نے ختم کر دیا، اب کوئی لے پالک بچہ وہ کسی اور کے نام پہ نہیں پکارا جائے گا، پھر زید بن حارثہ کے نام پہ پکارے جانے لگے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جو دین اسلام ہمیں سکھاتا ہے اس کے مطابق ہی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ احزاب